اختلاف اور بگاڑ جو شخص پیدا کرے گا، جو عورت پیدا کرے گی، اس حوالے سے وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی عورت کو اس کے خاوند کے خلاف بھڑکائے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ناپسندیدہ شخص ہے۔ یاد رکھیے میاں بیوی میں اگر اختلاف پیدا ہو جائے اور باہم حل ہو کر کے نہ دے، قرآن نے اس کا اصول اور ضابطہ یہ بتایا ہے کہ دونوں طرف کے بڑے یعنی دونوں کے والد یا سرپرست اکٹھے ہو جائیں اور وہ لوگ موافقت پیدا کریں۔ اگر یہ مخلص ہوں گے اللہ رب العالمین ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ لیکن اگر اختلاف اتنے زیادہ بڑھ جائیں کہ مصالحت کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے تو پھر اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ خواہ مخواہ ان دونوں کو لٹکا کر کے رکھو، بلکہ اس کے بعد طلاق کا راستہ بتایا ہے۔ یاد رکھیے ابغض الحلال الطلاق، طلاق حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے، بامر مجبوری اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اور یاد رکھیے کوئی خاتون بغیر کسی سبب کے اگر اپنے شوہر سے طلاق طلب کرے گی تو جنت کی خوشبو اس پر حرام ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اور انا کو خاندان کے بگاڑنے کا سبب نہ بنائے۔ میاں بیوی یاد رکھیں ایک دوسرے کے لیے اللہ کا انعام ہے، اور اسی طریقے سے ان کو اگر اللہ اولاد عطا کر دے یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں اللہ سوال کرے گا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، لہذا شکر کا رویہ اختیار کریں۔ ایک اہم مسئلہ جو آج کے حوالے سے بہت زیادہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، عورت بہت جلد مطالبہ کرتی ہے میرے لیے الگ گھر چاہیے۔ قرآن نے اس حوالے سے کیا رہنمائی کی ہے؟ اس کا وہ یہ ہے کہ اپنی گنجائش کے مطابق جہاں تم رہ رہے ہو ان بیویوں کو بھی رکھو، لیکن ان پر تنگی کرنے کے لیے انہیں تکلیف نہ دو۔ اس آیت میں بیوی کو مکان فراہم کرنے کا حکم شوہر کی حیثیت اور استطاعت کے علاوہ دو شرائط کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی بیویوں کو تنگی اور تکلیف اور نقصان سے بچایا جائے۔ لہذا اگر بڑے مکان میں علیحدہ کمرہ، باورچی خانہ، بیت الخلاء کا انتظام ہو تو پھر بڑے مکان میں اس خاتون کو رکھا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہاں پر وہ تنگی محسوس کر رہی، مکان چھوٹا ہے اور الگ کمرہ نہیں مل پا رہا ہے تو پھر لازماً اپنی بیوی کے لیے الگ مکان کا انتظام کرنا ضروری ہے۔ رشتے ازدواج میں دو بنیادی افراد تو یہ میاں بیوی تھے جن کے لیے بنیادی نکات قرآن و حدیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ باقی ارکان جو اس سے جڑے ہوتے ہیں وہ دونوں طرف کے والدین یعنی ساس و سسر اور دونوں طرف کے دیگر اعزاء یعنی شوہر اور بیوی کے بہن بھائی، اس حوالے سے قرآن اور حدیث میں تمام لوگوں کے حقوق اور فرائض متعین کیے ہیں۔ ان تمام حقوق کو پہچانیے، ان فرائض کو پہچانیے، اس کے مطابق عمل کیجئے۔ قرآن نے اور حدیث نے اس حوالے سے ایک جامع لفظ ذکر کیا ہے اور وہ ہے صلہ رحمی، لہذا صلہ رحمی کرو۔ ارشاد فرمایا ہے لا تدخل الجنہ، جو صلہ رحمی نہیں کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یاد رکھیے کہ قرآن نے اور حدیث نے ضابطے بھی نہیں دیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ احسان کا حکم دیا ہے، عدل کا حکم دیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا کہ یہ چار قسم کے لوگ ہیں، ایک شوہر ہے، ایک بیوی ہے، تیسرا شوہر کے والدین ہیں، چوتھا بیوی کے والدین ہیں۔ ان چاروں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کون سا رویہ ہے جو یہ اختیار کریں، اس کے نتیجے میں خاندان مضبوط ہوگا، مستحکم اور توانا ہوگا۔ تو سنتے جائیے۔ نمبر ایک، شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ بیوی کے حقوق وہ پورے ادا کرے، اس کے سلوک کا رویہ رکھے، عفو درگزر سے کام لے، بیوی کی غلطیوں سے سرب نظر کرے، بیوی کو اس کا جائز مقام دے، تحقیر اور تذلیل سے دور رہے، آپس کے معاملات باہمی مشورے سے حل ہو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ بیوی کے سامنے شوہر جو ہے مسکرائے، ہنسے، بولے، اس کی کوتاہیوں پر صبر کرے، اس کی غلطیوں کو معاف کرے، غصہ آ جائے تو برداشت کرے، اس کی تکالیف اور راحت کی باتوں کو سنے، اس کی دلجوئی کرے، اس کے دل کو خوش رکھے، شرعی حجاب کے ساتھ
پاکیزہ تفریح کے لیے اپنی بیوی کو لے کر جائے، اس کو جیب خرچ دے اپنی وسعت کے مطابق، اور پھر اس سے حساب نہ لے، نرمی کے ساتھ بات کرے۔ کبھی کبھی اپنی بیوی کو بھی تحفہ پیش کرے، وہ جب کوئی کام کرے، کھانا پکا کر کے دے دے، کپڑے استری کر کے دے دے، تو جواب میں تمہیں اس کی تعریف کرنی چاہیے اور اس خدمت پر اس کو کبھی دعا دینا چاہیے۔ ذرا تصور میں لائیے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کو کبھی اس حوالے سے دعا دی ہو، کبھی شکریہ کے دو بول بولے ہو، کبھی اس کی تعریف کی ہو۔ اگر یہ کام کرو گے، دوسرے کے دل میں آپ کے لیے رحمت کا جذبہ پیدا ہوگا، محبت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ یاد رکھیے، اگر وہ روٹ جائے اور تو اس کو برا نہ منائے، آخر وہ کس کے سامنے اپنے نخرے کرے؟ گھر والوں کو تو وہ چھوڑ چکی ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑ چکی ہے، تمہارے پاس آئی ہے۔ یاد رکھیے، بیوی تمہاری دوست ہے، رفیقہ حیات ہے، اس کو اپنا غمخوار سمجھے، نوکر غلام اور باندی کا طریقہ اس کے ساتھ نہ اختیار کرے۔ بیوی اگر بیمار ہو جائے تو اس کا خیال کریں، گھر کی سربراہ کی حیثیت سے اپنا وقار، اپنا بھرم برقرار رکھیں، بیوی کو دینی اور اخلاقی تربیت کریں۔ یاد رکھیے، آپ کی تعلیم کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، ہر معاملے کو قانون کی زبان میں حل نہ کرے، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی سے متعلق۔ پھر شوہر کی ذمہ داری اپنے والدین سے متعلق یہ ہے، ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن نے متعدد مقامات میں جہاں اللہ نے اپنے حق کو ذکر کیا، ساتھ ہی اس کے والدین کے حق کو ذکر کیا ہے۔ والدین کے حقوق میں 4 بنیادی نکات ہیں، چونکہ وقت کم ہے لہٰذا میں اختصار کے ساتھ بیان کروں گا۔ نمبر 1، والدین کے ساتھ حسن سلوک، احسان والا رویہ۔ نمبر 2، اپنے والدین پر خرچ کرو۔ ذرا سوچئے تو صحیح، ذرا تصور میں تو لائیے، آج ہمارے اس معاشرے کے اندر کیسا کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے کہ شوہر اپنی بیوی اور بچوں کے لیے تحفے اور تحائف تو لے آتا ہے، کھانے کی چیزیں لے آتا ہے، لیکن اپنے والدین کو ان کا جو جائز مقام ہوتا ہے اس حوالے سے نہیں دیتا ہے۔ کبھی سوچئے کہ ہم اپنے والدین کے لیے بھی پھل فروٹ لے کے جاتے ہیں، کبھی تحفہ لے کر جاتے ہیں، ابا جان آج میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں، اماں جان آج میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں۔ ذرا تصور میں تو لائیے، جب آپ بچے تھے آپ کی اماں آپ کے ہر نخرے کو برداشت کرتی تھی، راتوں کو اٹھ کر آپ کی تیمارداری کیا کرتی تھی، اور جب بچہ بگڑ جائے اور مطالبہ کرے مجھے یہ انڈا چاہیے، نہیں مجھے وہ والا انڈا چاہیے، مجھے تلا ہوا چاہیے، مجھے ابلا ہوا چاہیے، مجھے کڑھائی گوشت چاہیے، ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ باورچی تو نہیں ہوتی ہے، لیکن اپنے بچے کے تمام نخروں کو برداشت کرتی ہے۔ لیکن جب وہ ماں بوڑھی ہو جاتی ہے، اس کا بیٹا جوان ہو جاتا ہے، تو پھر جوان بیٹا اپنے ماں سے غافل ہو جاتا ہے، اپنے باپ سے غافل ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اولڈ ہاؤس کا جو تصور مغرب نے پیدا کیا ہے، یہ اولڈ ہاؤس کا تصور آج ہمارے اس معاشرے کے اندر وہ جو ہے ترقی پا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ایسے اولڈ ہاؤس نہیں ہوں گے جہاں باقاعدہ الگ نظام ہو، لیکن آج ہمارے بعض گھرانے ایسے ہیں کہ ان گھرانوں میں باقاعدہ انہوں نے اولڈ ہاؤس بنا دیے ہیں، یا تو گھر کے پچھواڑے میں بنا دیا ہے یا گھر کی تیسری منزل پر کسی کمرے کی شکل میں بنا دیا ہے۔ ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کو اوپر دھکیل دیا ہے، ان کو اوپر پھینک دیا ہے اور خود نیچے مشغول ہیں۔ بہت بڑا ظلم ہے جو اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اطاعت والدین کی اطاعت کرو گے، نافرمانی نہیں کرو گے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ والدین کے لیے دعا کرو گے۔ اگر میاں کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کی بیوی اور اس کی والدہ یعنی ساس میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے، اس اختلاف کو کیسے حل کرے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سنی سنائی باتوں پر عمل نہ کرے، والدہ کو ہرگز نہ سنائے، غلطی اگرچہ انہی کی ہو، بہن کے ذریعے یا دیگر کے ذریعے اصلاح کرائیں، بیوی کے ذریعے والدہ کو تحفے دیں، بیوی کے ذریعے ماں کی تعریف کروائیں، بیوی کی غلطی سامنے آ جائے فوراً رد عمل نہ
ظاہر کرے، غلطی کی اصلاح بھی کرنی ہو اشاروں میں کر دیں، کسی دوسرے کے سامنے کبھی نہ اپنے والدہ کو سمجھائے نہ اپنی بیوی کو سمجھائے۔ اصلاح کے لیے محبت، اپنائیت، برداشت، ہمدردی، نرم کلامی کا رویہ اختیار کیجئے۔ تلخ کلامی اور سخت بیانی سے معاملات مزید بگڑتے ہیں۔ یہ ہے والدین سے متعلق ہدایات۔